شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ چائے معدے کی بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ کھیرا جھریوں کو ختم کر دیتا ہے۔ چاولوں کو ابالیں اور اس کا پانی الگ کر کے اس میں دودھ اور شہد ملا لیں اور پیسٹ بنا کر چہرے پر لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد چہرے کو چاولوں والے پانی سے دھو لیں جس میں چاول ابالے تھے۔ ہفتے میں ایک بار استعمال کریں۔ جلد تر و تازہ اور عمر کے لحاظ سے 10 سال کم نظر آئے گی۔ صبح کے وقت سبز چیز غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ صبح کو واک کرنے سے دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ الٹا مت سویا کریں ورنہ دل رکنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کا درد نہیں ہوتا۔ ہتھیلی پر 7 دانے کلونجی کے رکھیں اور ہر دانے پر یا حفیظو یا سلامو پڑھ لیں اور پھر اس ہتھیلی پر 7 قطرے شہد کے ڈالیں اور اس کو چاٹ لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 7 بیماریوں سے نجات دیں گے۔ بالوں میں برش یا کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر دار چینی کی مہک سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہے گی۔ صبح کو گردن پر زیتون کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ سورہ قریش پڑھنے کی 5 برکتیں ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سورہ قریش پڑھتے ہیں تو آپ کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوری رک جاتی ہے۔ ماہواری کے 7 دن روزانہ 1 کینو کھانے سے ماہواری کا درد دور ہو جاتا ہے۔ موٹی عورت روزانہ 3 چیزیں کھائے۔ ایک ہفتے میں دبلی پتلی ہو سکتی ہے۔ لیموں، اجوائن اور خشک میوہ جات بلا ناغہ کھائے۔ رات کو آسمان کی طرف دیکھنے سے بھی دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ جس عورت کی بیٹیاں زیادہ ہوں وہ خوش قسمت ہوتی ہے۔ بھینس کا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو۔ صبح اٹھتے ہی 3 سجدے شکرانے کے ادا کریں۔ غسل کرنے سے پہلے یا رزاقو پڑھیں۔ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر سویا کریں۔ صبح اٹھتے ہی اللہ کو رازق کہہ کر آواز دو، رزق کبھی کم نہیں ہوگا۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ لسی اور چائے اکٹھے پینے سے بخار ہو جاتا ہے۔ جمعے والے دن آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جمعے کے دن سفید کپڑے پہننے سے عمر بڑھتی ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اونٹنی کے دودھ سے دہی نہیں بنایا جا سکتا جب تک اس میں بھیڑ، بکریاں، بھینس کا دودھ نہ شامل کیا جائے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ بلی گھر میں نظر آ جائے تو اسے دودھ یا گوشت کا ٹکڑا کھلا دیں، آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ خواب میں آسمان میں اڑتے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔
مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دل کے لیے مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ دوپہر کو تھوڑی دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کڑوی چیز کھانے سے صحت ٹھیک رہے گی۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ روزانہ 1 چمچ کریلے کا رس شوگر کو کم کر دیتا ہے۔ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو۔ دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کے جیسا ہونا چاہیے۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو نصیحت: انجیر دودھ میں بھگو کر کھائیں۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران دودھ پیے تو بچہ سفید پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ 1 کچی گاجر کھا لیا کریں۔ درخت کے سائے میں پیشاب کرنے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ کھیرے کا رس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ کھانا بناتے وقت لوہے کا چمچ استعمال کرنے سے کینسر کی بیماریاں آتی ہیں۔ لکڑی کا چمچہ استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ زیادہ چائے اور کافی کے استعمال سے ہونٹ کالے پڑنے لگ جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل دل کے امراض میں شفا دیتا ہے اور پیٹ کی بیماریوں میں مفید ہے۔ زیتون کا تیل قبض، بواسیر اور السر کو ختم کرتا ہے اور بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزیں کھانے سے دماغی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ جس عورت کے بیٹے زیادہ ہوں وہ نیک ہوتی ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہ ہوگی۔ اگر آپ دائیں کروٹ لیٹیں گے تو آپ جلدی سو جائیں گے۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا لو گے۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر کر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ روزانہ رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں، چند ہی روز میں چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں کپڑے بدلنے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اندھیرے میں کھانا نہ کھاؤ، صحت کبھی نہیں بنے گی۔ اگر آپ کے بدن کی جلد لٹکنا شروع ہو جائے تو بدن پر عرق گلاب اور ساتھ چنبیلی کے تیل کی مالش کریں۔ بدن کی جلد 16 سال جیسی جوان ہو جائے گی۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد 1 کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور نہ کبھی جوئیں ہوں تو آپ چنبیلی کا تیل لگاؤ۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانے کو ہضم نہیں ہونے دیتی۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔ شام کو چاول کھانے سے چربی بڑھتی ہے۔ شام کو دہی مت کھاؤ، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ انار کا چھلکا پیس کر 4 سے 6 ماشے تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مثانے کی گرمی اور کثرت پیشاب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری والے لوگ کچھ عرصے تک بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کے عضلات طاقتور ہو کر غذا کو ہضم کر کے بدن بنائیں گے۔ میٹھا سوڈا اور سہاگا ایک بوتل میں مکس کر لیں اور بطور منجن استعمال کریں۔ دماغی کمزوری دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کرو، اس سے دماغی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنا شروع ہو جائے تو لیموں والا پانی پینا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو جاتی ہو ان کو چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس خوب استعمال کریں۔ سائنس کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول جانا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ ذہین ہیں۔